ایک صاحب اور ہیں، ان کا تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی میری نوجوانی کے زمانے کے ایک بہت ہی محبوب کردار کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عین یہی زمانہ ہے جو شمیم احمد وغیرہ سے ہے. تو کراچی میں صدر میں ایک کتب خانہ ہوا کرتا تھا بہت مشہور، اس کا نام تھا گلڈ انجمن کتاب گھر. تو اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہ تھی کہ رائٹرز گلڈ اور انجمن ترقی اردو نے اشتراک کے ساتھ یہ کتب خانہ کھولا تھا، اور یہ بہت مشہور تھا، اور شہر بھر کے ادیب یہاں کا چکر لگایا کرتے تھے، اور کچھ لوگ جیسے ویسے ہی آ جاتے تھے کہ یہاں کسی سے ملاقات ہو جائے. تو سن 68 میں ہی جو شمیم احمد سے ملنے کا سال تھا، سن 68 ہی میں گلڈ انجمن کتاب گھر سے متعارف ہوا، اور کیونکہ مجھے 70 روپے کالج کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، تو اس وظیفے کا بیشتر حصہ جو ہے وہ جیسے جذبات میں آ کے کتابوں پر خرچ کر دیتا تھا، اور پھر قرضے مانگتا پھرتا تھا. تو یہ جو ہے یہاں میں جا کے جو کتابیں خریدتا تھا، تو جو اس کے محتمم تھے، مینیجر، منتظم، وہ بہت ستائش سے مجھے دیکھتے تھے، اور پھر انہوں نے خود ہی شفقت فرما کے جیسے اپنے قریب کیا، مجھ سے باتیں کی، اور پھر ایک مشترکہ بات نکل آئی، تو اس پہ اور تعلق جیسے مضبوط ہوا کہ وہ بھی عثمانی، ہم بھی عثمانی. تو وہ تھے پیرزادہ عاشق کیرانوی صاحب، اور یہ اس انجمن، اس کتاب گھر کے سب کچھ تھے، کرتا دھرتا تھے، مینیجر تھے، محتمم تھے، اور وہاں آنے والے ہر شخص کو سے جیسے ایک اپنائیت کا سا تعلق رکھتے تھے. اور شہر کا کوئی ادیب ایسا نہیں ہوگا شاعر جو عاشق کیرانوی صاحب کو نہ جانتا ہو، اور عاشق کیرانوی صاحب اسے نہ جانتے ہوں. تو بہت مجلسی سی شخصیت، لیکن دکان کے دائرے میں، دکان سے باہر کی زندگی ان کی ادیبانہ یا ایک وہ جو بوہیمین اسٹائل ہوتا ہے زندگی کا، وہ بالکل نہیں تھا. گھر اور دکان ان کی بیٹھک کی طرح بھی تھی، جو چاہے مل لے جا کر. تو یہ عاشق کیرانوی صاحب میری بہت سرپرستی کرتے تھے. بعض مرتبہ ہوتا تھا کسی کتاب کا ایک نسخہ آیا ہے، تو میں ان سے کہتا تھا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ آپ محفوظ کر لیجئے. تو پہلے وہ محفوظ کر لیتے تھے، اور جب پیسے آ جاتے تو میں لے کے چلا آتا تھا. پھر بعد میں وہ دے دیتے تھے اور کہتے تھے یار پیسے ملتے ہی دے جانا. تو یہ اس طرح کا میرے ساتھ، اور غالباً چند ہی لوگ ہوں گے جن سے ان کا اس طرح کا مشفقانہ طرز عمل تھا. تو اور اکساتے رہتے تھے کہ کام کرو، لکھو، شعر کہہ کے سناؤ. کبھی مصرعِ طرح، ایک مصرعِ طرح مجھے دیکھ کہنے لگے کہ اس پہ گرہ لگاؤ. ایک مصرع دے کر وہ مجھے اب بھی یاد ہے، اور ظاہر ہے یاد ہونے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے، وہ کیونکہ عاشق کیرانوی صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات ہے تو اس لیے یاد ہے. انہوں کا ذرا دیکھو یہ مصرع کیا ہے، جی چاہتا ہے آگ لگا دوں بہار میں، کہنے اس کو کرو. تو انہوں نے یہ مصرع بس جیسے ہی پڑھا تو میں نے جیسے اچانک بس قسمت تھی کہ فوراً مصرع لگا دیا. ایک ہوک سی اٹھی ہے دل بے قرار میں. اب اس میں غلطی ہے، یہاں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں بہرحال کر دیا. ایک ہوک سی اٹھی ہے دل بے قرار میں، دل چاہتا ہے آگ لگا دوں بہار میں. تو جیسے خوش ہوئے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کی کسی کامیابی پر خوش ہوتا ہے، بالکل گھریلو انداز کی خوشی اور اسی انداز کا تعلق. تو اس میں جو ہے، اور یہ خود جو ہیں عاشق کیرانوی صاحب ماشاءاللہ شاعر بھی تھے،
اور صاحب مطالعہ تھے، کتاب جو بھی وہاں ہوتی تھی اس کی ضروری تفصیل انہیں معلوم ہوتی تھی، اور بلکہ کوئی آ کے ان سے پوچھتا تھا کہ فلاں موضوع پہ اچھی کتاب کون سی ہے تو یہ منتخب کر کے دے دیتے تھے. مطلب اچھے لائبریرین کی جو خصوصیت ہونی چاہیے وہ ان میں تھی. اور پھر یہ کہ یہ نسباً پیرزادے تھے کیرانے کے. تو پیرزادہ تو وہی پیرزادہ ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج میں پیرزادگی بالکل نہیں تھی. بہت خوشگوار پریزنس، خوبصورت آدمی، اور ہر وقت مسکراتے رہنے کی عادت. ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو ہے تو میرے لیے بہت شرمندگی کی بات، لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ میں عرض کروں، اور اس کے ایک گواہ کراچی میں موجود ہیں. وہ دوسرے تھے. ہوا یہ کہ ہم وہاں بیٹھے، وہاں وہی گلڈ انجمن میں بیٹھے تھے اور وہ کتابیں دیکھ رہے تھے. تو ایک صاحب جو پٹنے کے غالباً تھے اور بہت شستہ و شائستہ، بہت نفیس و نستعلیق شخصیت کے، بالکل شرافت کے مجسمے کی طرح، وہ محمد رضا کاظمی صاحب، یہ کراچی میں ہیں. میرے علم میں تو یہی ہے کہ ہیں، ابھی کراچی میں ہیں. تو یہ ساتھ تھے. ان سے میری پرانی مطلب کچھ مدت پہلے کی یاد اللہ تھی. تو وہاں یہ اپنا یہ محقق ٹائپ آدمی تھے کہ مطلب تحقیق وغیرہ سے ان کو زیادہ دلچسپی تھی. تو یہ اپنے مطلب کی کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنے مطلب کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی دونوں ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے. ظاہر تحقیق والی ادھر ہے، شاعری وغیرہ کو ادھر ہے. تو مجھے ایک کتاب پرانی کوئی چھپی ہوئی، پرانی سی، وہ نظر آئی. اب مجھے یاد نہیں وہ کتاب کیا تھی، لیکن وہ ایسی تھی کہ مجھے لگا کہ یہ رضا کاظمی صاحب اس پہ اچھل پڑیں گے، مطلب میرا شکریہ وغیرہ ادا کریں گے، اور مجھے مطلب کوئی ایسا ویسا نہیں سمجھیں گے، تحقیق میں بھی میری مہارت مانیں گے. تو اس طرح کوئی کتاب تھی. وہ لے کر میں نے، وہ گتے والی جلد تھی، تو وہ لے کر میں نکل آیا ان کے ساتھ. یہ اپنا بریف کیس لیے ہوئے تھے رضا کاظمی. تو میں نے وہاں آگے میں نے سوچا کہ ذرا آگے جا کے ان کو دے دوں گا اور تحفہ بنا کے دوں گا. اچھا ذہن میں یہ تھا کہ وہ عاشق کیرانوی صاحب سے میں کتابیں لے جاتا ہوں تو آ کر اس کی قیمت دے دیں گے. قیمت اس کی لکھی ہوئی تھی 2 3 4 5 روپے. تو اب عاشق کیرانوی صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ چوری چھپے کتاب لے گیا ہے. تو میں بوری بازار کی گلی میں رضا کاظمی صاحب کے ساتھ ابھی ان کے لیے فضا بنا رہا تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ میں تحقیق میں ان سے زیادہ پیچھے نہیں ہوں. یہ فضا بناتا رہا. اس کتاب کا نام لیا تو وہ کتاب کو وہ جانتے تھے. تو وہ ابھی تعجب کا اظہار ہی کر رہے تھے کہ عاشق کیرانوی وہ بوری بازار والی گلی میں آ گئے اور آپ کہا بھائی وہ کتاب کون سی لے جا رہے ہو. تو میں نے وہ کتاب آگے کر دی. انہوں نے انہیں معلوم تھا کہ میری تو کوئی دلچسپی اس مضمون میں نہیں ہے. اب انہوں نے مشتبہ نظر سے رضا کاظمی کو بھی دیکھنا شروع کر دیا. اب آپ سوچیں نا، انہیں معلوم ہے کہ یہ جاوید کی تو سرے سے دلچسپی کی کتاب نہیں ہے، یہ ان کے کہنے پہ تو نہیں نکال کے لا رہا. اب رضا کاظمی ایک انتہائی بھولے، انتہائی شریف آدمی، وہ جس طرح گھبرائے ہیں، وہ گھبراہٹ ایسی ہے کہ اس کے لیے میں 10 کتابیں چرا سکتا ہوں اس گھبراہٹ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے. تو خیر وہ کتاب انہیں واپس کی اور میں نے جیسے آنکھ سے اشارہ کیا عاشق کیرانوی صاحب کو کہ یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور یہ چوری بھی نہیں ہے. تو خیر اس وقت تو وہ کتاب لے کے بہرحال کتاب انہوں نے نہیں چھوڑی، کتاب لے کے چلے آئے.
اب رضا کاظمی بیچارے پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا؟ میں کہا چھوڑیں ہونا، بہرحال یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، کوئی بات نہیں۔ تو خیر انہیں ٹال دیا۔ بالکل سادہ، ایسے لوگ جن کو برائیوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے، جنہیں فریب کاری اور جال سازی، دھوکہ دہی وغیرہ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ رضا کاظمی ایسے آدمی اس وقت تو تھے، اب بھی اللہ کرے ہوں۔ تو یہ ایک واقعہ ایسا عجیب ہوا۔ پھر جب اگلے دن میں گیا گلڈ انجمن تو وہاں میں نے ساری وضاحت کی، تو پھر عاشق کیرانوی صاحب کا غصہ یا مایوسی یا شکایت وہ ختم۔ میں نے کہا آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایسے ہی لے جاؤں گا؟ وہ تو ان کے ساتھ میں ایک وہ کرنا چاہ رہا تھا، اپنی ساکھ بنانا چاہ رہا تھا ان کے سامنے، وہ انہیں دے کر آ جا کے پیسے دے دیتا اور پھر پیسے دے کے وہ کتاب خریدی۔ تو یہ جناب اس طرح کے لوگ اللہ نے زندگی میں دکھائے ہیں جنہیں خود اپنی خصوصیتوں کا پتہ نہیں تھا۔ عاشق کیرانوی خود نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنے خاص اور معاشرے کے لیے کتنے ضروری آدمی ہیں۔ تو اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، روشن رکھے۔ یہ جناب ہو گئے، آپ دو تو ہو گئے۔ یہ اب پیر کا دن جو ہے وہ مخصوص کر دیا ہے شخصیات کے تذکرے سے۔ تو میں انشاءاللہ کیونکہ ساری عمر اب لوگوں میں گزری ہے اور دوستوں میں، تو میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں سے فیض اٹھایا ہے جو گمنام ہیں۔ تو میری ترجیح یہ ہے کہ یہ جو ان سنگ ہیروز ہیں ان کو جیسے سامنے لایا جائے، یا ان کے جو احسانات ہیں کم از کم اس کا تو اظہار کیا جائے، اس کی تشہیر کی جائے۔